کسی نے بڑے کمال کی بات کہی ہے، میں سچ بولوں گا اور ہار جاؤں گا، میں سچ بولوں گا اور ہار جاؤں گا، وہ جھوٹ بولے گا اور حیران کر دے گا۔ ہائی فرینڈز، میں ہوں بلال، ایک چھوٹی سی کہانی کے ساتھ۔ یہ کہانی ایک پرانے زمانے میں رہنے والے بادشاہ کی ہے۔ بادشاہ کا کوئی بیٹا نہیں تھا، وہ بوڑھا ہو رہا تھا۔ اسے پریشانی کھائی جا رہی تھی کہ میرے بعد اس سلطنت کا بادشاہ کون بنے گا، اس ریاست کو سنبھالے گا کون۔ اس نے ایک بچے کو گود لینے کا فیصلہ کیا اور اس نے سلطنت میں اعلان کر دیا کہ وہ بچے کو گود لے گا، اور گود لینے کا طریقہ یہ ہوگا کہ تمام ملک کے بچے اکٹھے کیے جائیں گے، تمام بچوں کو ایک ایک بیج دیا جائے گا، جو اس بیج سے خوبصورت پھول لے کر آئے گا اسے سلطنت کا راجہ بنایا جائے گا، بادشاہ بنایا جائے گا، اسے سلطنت کی ذمہ داری سونپی جائے گی۔ تمام بچوں کو اکٹھا کیا گیا، ان بچوں میں ایک یونگشا نامی بچہ بھی تھا۔ تمام بچوں کو بیج دے دیے گئے، انہیں بھیج دیا گیا واپس گھروں میں۔ یونگشنگ نامی بچے نے اپنا بیج گملے میں لگایا، روزانہ اسے پانی دیتا، اس کی دیکھ بھال کرتا، اس کی حفاظت کرتا، لیکن اس کے بیج سے پھول نہیں بن رہا تھا۔ وہ بڑا پریشان تھا۔ ایک دن اس نے نیا گملہ لیا، دور دراز سے جا کے مٹی لے کر آیا، گملے میں ڈالی، بیج ڈالا اس میں، لیکن وہ بیج پھر پھول نہیں بن رہا تھا۔ وہ بڑا پریشان تھا۔ 2 مہینے اسی کشمکش میں گزر گئے کہ اس کا پھول نہیں نکل رہا تھا۔ نمائش کا دن آ پہنچا۔ تمام بچے اپنے خوبصورت پھول لے کر بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ بادشاہ نے تمام بچوں کے خوبصورت پھول دیکھے۔ یونگشو اپنا گملہ لیے سر جھکائے کھڑا تھا۔ بادشاہ جب اس کے پاس آئے، اس نے کہا، تم اتنے پریشان کیوں ہو؟ اس نے بتایا کہ میرے بیج سے پھول نہیں نکلا۔ بادشاہ ہنس پڑے۔ انہوں نے کہا کہ اس بیج میں سے پھول نکالنا ناممکن بات ہے۔ میں نے ان تمام بچوں کو ایک خراب بیج دیا تھا جس میں سے پھول نکالنا ناممکن بات تھی۔ ان تمام بچوں نے ایک صحیح بیج لیا اور اس میں سے پھول نکال کر میرے سامنے لے آئے۔ بادشاہ نے کہا کہ مجھے تمہارے جیسے ہی سچے بچے کی ضرورت تھی جو میری سلطنت کا راجہ بنتا۔ دوستو، ایک چھوٹی سی کہانی ہمیں زندگی میں بہت بڑا سبق سکھاتی ہے۔ اس بچے نے سچائی کے ساتھ ایک اعلیٰ مقام حاصل کر لیا۔ اگر ہم بھی اپنی زندگی میں ہمیشہ سچائی کا دامن اپنے ہاتھ میں پکڑے رکھیں تو ایک دن ہم بھی ایک اعلیٰ مقام تک پہنچیں گے۔ آخر میں یہی کہوں گا، منزلوں سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے اگر سمندر تو دریا تلاش کر۔ ملتے ہیں کسی اور انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ کسی نے بڑے کمال کی بات کہی ہے، ایک آس ہے ایسی بستی ہو جہاں روٹی زہر سے سستی ہو۔ ہائی فرینڈ، میں ہوں بلال، ایک چھوٹی سی کہانی کے ساتھ۔ یہ کہانی ایک نابینا شخص اور ایک فقیر کی ہے۔ زمانے کا ستایا ہوا ایک دن ایک درویش ایک امیر آدمی کے دروازے پر آیا اور صدا لگائی۔ وہ امیر آدمی بہت ہی کنجوس اور مغرور قسم کا انسان تھا۔ جب امیر آدمی نے اس کی صدا سنی تو اس کے خراج دینے کی بجائے، اس کی مدد کرنے کی بجائے اسے جھڑکنا شروع کر دیا۔ امیر آدمی کے ہمسائے میں ایک نابینا شخص رہتا تھا۔ جب اس نے یہ سارا معاملہ دیکھا اور درویش کو مایوسی سے لوٹتے ہوئے دیکھا تو اس نے درویش کو آواز لگائی اور اسے اپنا مہمان بنا لیا۔ اس کے گھر میں جو کچھ تھا اس نے اس درویش کو پیش کیا اور اس کی خدمت کی، اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا۔ درویش کو اس کی یہ حسن اخلاقی بہت پسند آئی۔ اس نے اس کے حق میں دعا کی اور چلا گیا۔ نابینا شخص نے یہ سب کچھ کسی لالچ میں نہیں کیا تھا، بلکہ اس کی خدا ترسی تھی۔ کسی شخص کو ایک وقت کا کھانا کھلانا کوئی بڑی بات نہیں، لیکن اللہ عز و جل کو اس کی نیکی اتنی پسند آئی کہ درویش کی ہوئی دعا اس نابینا شخص کے حق میں قبول ہوئی اور اس کی آنکھوں کی روشنی واپس لوٹ آئی۔ 2-4 قطرے پانی کے اس کی آنکھوں سے بہے اور اس کی آنکھیں روشن ہو گئیں۔ جب اس بات کا علم لوگوں کو ہوا تو وہ حیران ہو گئے۔ کچھ ہی دیر میں پورے شہر میں اس درویش کی کرامت کا چرچا پھیل گیا۔ جب یہ بات کنجوس اور مغرور آدمی کے کانوں میں پڑی تو وہ ہاتھ ملتے ہوئے کہنے لگا، یہ شہباز تو میرا تھا، یہ نابینا شخص کے ہاتھ میں کیسے پھنس گیا؟ جب نابینا شخص نے یہ بات سنی تو وہ کہنے لگا، یہ شہباز تمہارا کیسے ہو سکتا ہے جو حدیث چوہے کی طرح دانتوں کو نکوسے ہوئے ہے۔ ایک چھوٹی سی کہانی ہمیں زندگی میں بہت بڑا سبق سکھاتی ہے۔ انسان کو نیکی کے کاموں کو اختیار کرنا چاہیے، وہ بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ انسان کو اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کی رحمت کبھی بھی جوش میں آ سکتی ہے۔ آخر میں بس یہی کہوں گا، منزلوں سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے اگر سمندر تو دریا تلاش کر۔ ملتے ہیں کسی اور انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ کسی نے بڑے کمال کی بات کہی ہے، کبھی پتھر کی ٹھوکر سے بھی آتی نہیں خراش، کبھی ذرا سی بات سے بکھر جاتا ہے انسان۔ ہائی فرینڈ، میں ہوں بلال، ایک چھوٹی سی کہانی کے ساتھ۔ یہ کہانی ایک شہر فروش کی ہے۔ کسی شہر میں ایک شہر فروش رہا کرتا تھا، نہایت ہی خوش اخلاق تھا، شیرین زبان تھا۔ اس کی اس خوش اخلاقی کی وجہ سے گاہکوں کا ہجوم ہر وقت اس کی دکان پر رہا کرتا تھا۔
ایسے ہجوم رہتا تھا جیسے شہد کے گرد مکھیاں۔ ہر وقت ہجوم رہنے کی وجہ سے اس کا شہد دیکھتے ہی دیکھتے بک جاتا۔ کچھ حاسد شہد فروش کی خوشحالی اور خوش اخلاقی کی وجہ سے حسد کیا کرتے تھے۔ وہ ہر وقت اسی فکر میں مبتلا رہتے تھے کہ کس طرح اس کی خوشحالی اور خوش اخلاقی کو کم کیا جائے۔ ایک دن وہ اپنے اس ناپاک ارادے میں کامیاب ہو گئے۔ انہوں نے کچھ ایسی سازش کی کہ شہد فروش کی خوشحالی اور خوش اخلاقی تلخی میں بدل گئی۔ وہ اپنے گاہکوں کے ساتھ بد اخلاقی سے پیش آنے لگا اور اثر یہاں تک ہوا کہ اس کی گاہکی ختم ہو گئی۔ کوئی بھی گاہک اس کی دکان پر آنا پسند نہیں کرتا تھا، حالانکہ ہر وقت اس کی دکان پر ہجوم لگا رہتا تھا۔ نوبت یہاں تک آ پہنچی کہ اس کے گھر میں فاقے ہونے شروع ہو گئے۔ ایک دن وہ اپنی بیوی سے کہنے لگا، اللہ جانے مجھ سے کون سی خطا ہوگی کہ اللہ عز و جل مجھ سے ناراض ہو گئے۔ میں سارا دن دکان پہ بیٹھا رہتا ہوں لیکن ایک تولہ بھی شہد فروخت نہیں کر پاتا۔ اس کی بیوی نے کہا کہ اب تمہارا رویہ پہلے جیسا نہیں رہا، تم پہلے جیسے خوش اخلاق نہیں رہے۔ پہلے لوگ تم سے خوش اخلاقی کی وجہ سے ملتے تھے، تمہارے پاس آتے تھے، جب کوئی تم سے ملا کرتا تھا تو وہ خوش ہوا کرتا تھا۔ اسی خوش اخلاقی کی وجہ سے وہ دوسری دکانوں کو چھوڑ کر تمہارے پاس شہد لینے کے لیے آیا کرتے تھے، اور اسی بد اخلاقی کی وجہ سے انہیں تمہارا شہد بھی کڑوا محسوس ہوتا ہے۔ ایک چھوٹی سی کہانی ہمیں زندگی میں بہت بڑا سبق سکھاتی ہے۔ تجارت یا معاملات زندگی کو احسن طریقے سے سر انجام دینے کے لیے خوش اخلاقی بہتر طریقہ ہے۔ اگر انسان کسی کے ساتھ عمدہ اور بہترین اخلاق کے ساتھ روابط قائم رکھتا ہے تو لوگ بھی اس سے رابطہ رکھنے میں فخر محسوس کرتے ہیں، وگرنہ اس سے کوئی بات کرنا پسند نہیں کرتا۔ آخر میں یہی کہوں گا، منزلوں سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے اگر سمندر تو دریا تلاش کر۔ ملتے ہیں کسی اور انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔